بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کے بیانات۔ حضرت خالد بن عمیر عدوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ بصرہ کے گورنر تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہم لوگوں میں بیان کیا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، دنیا نے اپنے ختم ہو جانے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے بس تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسے برتن میں اخیر میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے، اور تم یہاں سے منتقل ہو کر ایسے جہان میں چلے جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، لہذا جو اچھے اعمال تمہارے پاس موجود ہیں ان کو لے کر اگلے جہان میں جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی، کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ اور میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 7 آدمی تھے اور میں بھی ان میں شامل تھا، اور ہمیں کھانے کو صرف درختوں کے پتے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے بھی زخمی ہو گئے تھے، اور مجھے ایک گری پڑی چادر ملی تھی، میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کو میں نے لنگی بنا لیا اور ایک کو حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے۔ ایک زمانے میں تو ہمارے فقر و فاقہ کا یہ حال تھا، اور آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوں اور اللہ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ حاکم کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہر نبوت کی لائن دن بدن کم ہوتی چلی گئی ہے، اور بالآخر اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے، اور میرے بعد تم اور گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ ابن سعد میں اس روایت کے شروع میں یہ مضمون ہے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں سب سے پہلا یہ بیان کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، اے لوگو، آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بیانات۔ حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مدائن شہر کے گورنر تھے۔ ہمارے اور مدائن کے درمیان ایک فرسخ یعنی 3 میل کا فاصلہ تھا۔ میں اپنے والد کے ساتھ مدائن جمعہ پڑھنے گیا، چنانچہ وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، غور سے سنو، چاند کے تو ٹکڑے ہو چکے ہیں، توجہ سے سنو، دنیا نے جدائی کا اعلان کر دیا ہے، غور سے سنو، آج تو تیاری کا دن ہے، کل کو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ ہے۔ میں نے اپنے والد سے کہا ان کے نزدیک آگے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کون جنت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ ابن جریر کی روایت کے شروع میں یہ مضمون ہے، غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، غور سے سنو، بے شک قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا سچ مجھ کر لوگوں کا آگے نکلنے میں مقابلہ ہوگا؟ میرے والد نے کہا اے میرے بیٹے، تم تو بالکل نادان ہو، اس سے تو اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مراد ہے۔ پھر اگلا جمعہ آیا، ہم جمعہ میں آئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پھر بیان کیا اور فرمایا غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، توجہ سے سنو، دنیا نے جدائی کا اعلان کر دیا ہے، غور سے سنو، آج تیاری کا دن ہے، کل ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مقابلہ ہوگا، تیاری نہ کرنے والے کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور آگے نکل جانے والا وہ ہے جو جنت کی طرف سبقت لے جائے گا۔ حضرت قردوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مدائن شہر میں بیان کیا، جس میں ارشاد فرمایا اے لوگو، تم نے اپنے غلاموں کے ذمے یہ لگایا ہے کہ وہ مال کما کر تمہیں دے، وہ اپنی کمائی لا کر تمہیں دیتے ہیں، ان کی کمائیوں کا خیال رکھو، اگر وہ حلال کی ہوں تو کھا لو ورنہ چھوڑ دو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو گوشت حرام سے پرورش پائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔
حضرت ابو داود احمدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مدائن شہر میں ہم لوگوں میں بیان فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے غلاموں کی کمائی کی تحقیق کرتے رہو اور یہ معلوم کرو کہ وہ کہاں سے کما کر تمہارے پاس لاتے ہیں، کیونکہ حرام سے پرورش پانے والا گوشت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بات جان لو کہ شراب کا بیچنے والا، خریدنے والا اور اپنے لیے بنانے والا، یہ سب شراب پینے والے کی طرح ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان۔ حضرت قسامہ بن زہیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں لوگوں میں بیان فرمایا، جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، کیونکہ جہنم والے اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے اتنے آنسو روئیں گے کہ اگر ان آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ موسم حج کے امیر تھے، انہوں نے ہمیں بیان فرمایا، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور ان کی تفسیر کرتے جاتے تھے۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا، نہ تو میں نے ان جیسا کوئی آدمی دیکھا اور نہ ان جیسا کلام کبھی سنا، اگر فارس اور روم والے ان کا کلام سن لیں تو سب مسلمان ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان۔ حضرت ابو یزید مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک سیڑھی نیچے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی ہدایت دی، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو قرآن سکھایا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا موقع عنایت فرما کر ابو ہریرہ پر بڑا احسان فرمایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خمیری روٹی کھلائی اور اچھا کپڑا پہنایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بنت غزوان سے میری شادی کرا دی، حالانکہ میں پہلے پیٹ بھر کھانے کے بدلے اس کے پاس مزدوری پر کام کرتا تھا اور مجھے سواری دیا کرتی تھی، اور اب میں اسے سواری دیتا ہوں جیسے وہ دیا کرتی تھی۔ پھر فرمایا، عربوں کے لیے ہلاکت ہو کہ ایک بہت بڑا شر قریب آ گیا ہے، اور ان کے لیے ہلاکت ہو کہ عنقریب بچے حاکم بن جائیں گے اور لوگوں میں اپنی مرضی اور خواہش کے فیصلے کریں گے اور غصے میں آ کر لوگوں کو ناحق قتل کریں گے۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے فروخ کے بیٹوں، یعنی عجم کے رہنے والوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بیٹی کی اولاد عجم کہلاتی ہے۔ تمہیں خوشخبری ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر دین ثریا ستارے کے پاس لٹکا ہوا ہوتا تو بھی تمہارے کچھ آدمی اسے ضرور حاصل کر لیتے۔ حضرت ابو حبیبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن دنوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے، میں ان کی خدمت میں ان کے گھر گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ بیان کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے بعد تم پر ایک بڑا فتنہ اور بڑا اختلاف ظاہر ہوگا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ان حالات میں آپ ہمیں کیا کرنے کا حکم کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر اور اس کے ساتھیوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت محمد بن یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حجاج بن یوسف سے اندر آنے کی اجازت مانگی، اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اندر جا کر سلام کیا، حجاج کے تخت کے قریب دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج نے ان سے کہا، انہیں جگہ دے دو۔ انہوں نے مجھے جگہ دے دی، میں وہاں بیٹھ گیا۔ حجاج نے مجھ سے کہا، اللہ نے آپ کے والد کو بہت خوبیاں عطا فرمائی تھیں، کیا آپ وہ حدیث جانتے ہیں جو آپ کے والد نے عبد الملک بن مروان کو آپ کے دادا حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف سے سنائی تھی؟ میں نے کہا، آپ پر اللہ رحم فرمائے، کون سی حدیث؟ حدیثیں تو بہت ہیں۔ حجاج نے کہا، مصریوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا تھا، ان کے بارے میں حدیث؟ میں نے کہا، ہاں وہ حدیث مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ ہے
کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اندر موجود لوگوں نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، جس سے وہ اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وعلیک السلام اے عبداللہ بن سلام، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو یہ پختہ عزم کر کے آیا ہوں کہ یہاں سے ایسے ہی نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کی طرف سے ان مصریوں سے لڑوں گا، پھر یا تو شہید ہو جاؤں گا یا اللہ تبارک و تعالی آپ کو فتح نصیب فرما دیں گے۔ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا تو آپ کے لیے تو بہتر ہوگا، لیکن ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے اوپر میرا جو حق ہے اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس ضرور جائیں اور انہیں سمجھائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے سے خیر کو لے آئیں اور شر کو ختم کر دیں۔ حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات مان لی اور ان مصریوں کے پاس باہر آئے۔ جب مصریوں نے ان کو دیکھا تو وہ سب ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، وہ یہ سمجھے کہ حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ کوئی خوشی کی بات لائے ہیں، چنانچہ حضرت ابن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا، جو ان کی اطاعت کرتا تھا اسے جنت کی بشارت دیتے تھے اور جو نافرمانی کرتا تھا اسے جہنم سے ڈراتے تھے۔ آخر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والوں کو تمام دین والوں پر غالب کر دیا، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو بہت ناگوار گزری۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی رہنے کی جگہیں پسند فرمائیں اور ان میں سے مدینہ منورہ کو منتخب فرمایا اور اسے ہجرت کا گھر اور ایمان کا گھر قرار دیا۔ ہر جگہ سے مسلمان ہجرت کر کے وہاں آتے رہے اور ایمان سیکھتے رہے۔ اللہ کی قسم، جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ہر وقت فرشتے اسے ہر طرف سے گھیرے رہتے ہیں، اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کی تلوار آپ لوگوں سے نیام میں ہے، یعنی مسلمان قتل نہیں ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، لہذا جسے ہدایت ملی اسے اللہ کے دینے سے ملی، اور جو گمراہ ہوا وہ واضح اور کھلی دلیل کے آنے کے بعد گمراہ ہوا۔ پہلے زمانے میں جو بھی نبی شہید کیا گیا اس کے بدلے میں 70,000 جنگجو جوان قتل کیے گئے، ان میں سے ہر ایک اس نبی کے بدلے میں قتل ہوا، اور جو بھی خلیفہ شہید کیا گیا اس کے بدلے میں 35,000 جنگجو جوان قتل کیے گئے، ان میں سے ہر ایک اس خلیفہ کے بدلے میں قتل ہوا۔ لہذا تم جلد بازی میں کہیں بڑے میاں کو قتل نہ کر دو۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو آدمی بھی انہیں قتل کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا اور شل ہوگا۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ایک باپ کا اپنے بیٹے پر جتنا حق ہوتا ہے اتنا ہی ان بڑے میاں کا تمہارے اوپر ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر وہ سارے باغی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہودی جھوٹے ہیں، یہودی جھوٹے ہیں۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے بطور طعنے کے انہوں نے ایسا کہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم یہ بات کہہ کر تم گنہگار ہو گئے ہو، میں یہودی نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ یہ بات اللہ اور اس کے رسول اور سارے مومنین جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے کافی گواہ ہیں۔ جس کے پاس گزشتہ آسمانی کتاب کا علم ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام اور ان جیسے دوسرے یہودی علماء ہیں جو تورات کی بتائی ہوئی نشانیاں دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اور میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہو اور تم اس کے منکر ہو، اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ جیسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان لے آوے،
اور تم تکبر ہی میں رہو۔ پھر راوی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں حدیث ذکر کی۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔